آج ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. بہت بہت شکریہ عالیہ جی انوائٹ کرنے کا. تھینک یو سو مچ. آج میں دو ٹاپکس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی. پہلا ٹاپک تو یہ ہے کہ ایک خبر ہمیں یہ ملی جیسا کہ آج دیوالی ہے اور ہم سب کو ہیپی دیوالی کہتے ہیں. دیوالی کی شبھ کامنائیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ دیوالی منا رہے ہیں ان سب کو. تو ڈاکٹر صاحب خبر یہ آئی کہ نیو یارک سٹی میں میئر جو ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ جو سٹی ہال ہے اس میں ایک گیدرنگ ہوئی جس میں یہ اناؤنس کیا گیا کہ اب آئندہ سے دیوالی ایز اے پبلک ہالیڈے کے طور پر منائی جائے گی اور سکولز میں چھٹی ہوگی. دیکھیے امریکہ جو ہے اب انڈیا کے ساتھ اپنے جو ہے نا ریلیشن شپ وہ ایک اور لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور دیوالی کو اب ایک نیو یارک کے لیول پہ ایک پبلک ہالیڈے سے اسکولوں کے لیے کہ دفتروں کے لیے بھی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اسکولز کے لیے کہا جا رہا ہے ہاں سر. پبلک اسکولس کے لیے ہے تو ٹھیک ہے. یہ ایک ریکگنیشن ہے کہ دنیا کے اندر صرف ابراہیمک ریلیجنس کی جو خوشیاں ہیں وہی نہیں ہے بلکہ باقی دنیا کے بھی اپنے اپنے طریقے ہیں. اور انڈیا دنیا کی دیکھیں نا اگر 8 بلین پاپولیشن ہے تو 1.4 بلین تو انڈیا ہی ہے. اور ایک اور بات ہے کہ انڈیا نے جب سے آزاد ہوا ہے وہاں سے کوئی ٹیررزم ایکسپورٹ نہیں ہوئی. جہاں بھی انڈین جاتے ہیں وہاں پہ امن سے اور اس جو بھی وہاں کے حالات ہوتے ہیں اس کا حصہ بن کے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انڈین سویلائزیشن کے ساتھ ویسٹرن سویلائزیشن کی کوئی وہ ٹکر جو ہے نظر نہیں آتی. اس کے برعکس مسلمانوں کے ساتھ رائٹ اور رانگ تو یہ ہوا ہے. تو اب مجھے لگتا ہے امریکنز آن ہائی وے ہائی لیول پہ انڈیا کو کلٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرف ایک ڈائریکشن ہے اور یہ ایک ریکگنیشن ہے کہ یہ دنیا ملٹی سویلائزیشنل ہے. صرف ویسٹرن سویلائزیشن یا ابراہیمک ریلیجنس والی سویلائزیشن کا ہی اس میں حصہ نہیں ہے بلکہ باقیوں کا بھی ہے. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اٹس اے گڈ پلورلزم. اچھا یہ اچھا ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کی سیاسی کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم اگر الگ رکھیں تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر سویلائزیشن کی کنٹریبیوشن ہے اس کو ماننا اور اس کو عملاً دکھانا کہ بھئی دیکھو ہم یہ چھٹی منا رہے ہیں اس خوشی میں کہ دیوالی ہے تو یہ اٹس اے گڈ سائن. سر کہ انڈیا نے اپنی دنیا کے سامنے اپنی حیثیت بھی منوائی ہے. یہ حیثیت جی انڈیا نے اپنا جو ہے نا اپنی وہ منوالی ہے کہ ہم ایک رسپانسبل ملک ہیں اور ہمارا دنیا میں ایک مقام بھی ہے. ہم ایک ایمرجنگ اکنامک پاور ہیں. ہم ایک رسپانسبل اسٹیٹ بھی ہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ویسٹرن جو پاورز ہیں خاص طور پہ امریکہ وہ اب انڈیا کو کلٹیویٹ کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے انہوں نے ٹرائی کر لیا کولڈ وار کے دوران وہ مسلمانوں کو کرتے تھے کلٹیویٹ. اس زمانے میں ان کا مسئلہ تھا کہ سوویٹ کمیونزم کو روکنے کے لیے رجت پسند اسلامک سوچ کو آگے لایا جائے. جب کمیونزم کی وہ تھریٹ ختم ہو گئی تو اب ان کی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ان کا ایک وہ ہے بیلنس آف پاور کا پرابلم اس میں انڈیا کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور انڈیا کی جتنی بڑی پاپولیشن ہے اس کو دنیا کے اندر ایک بڑا رول کا حق بھی ہے میں سمجھتا ہوں پلے کرنے کا. تو اس طرح کر کے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اسلامک امہ کی OIC کی ایک سمٹ ہوئی جس میں عرب مسلم لیڈرز شامل ہوئے. پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مسٹر کاکڑ بھی وہاں پر گئے. لیکن اس سمٹ کی جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں اس میں جو ڈکلیریشن آیا ہے اس میں کنڈیم تو کیا گیا ہے کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے جنگ کو روکا جائے اس کی بھی کیا جا رہا ہے. سیز فائر پہ بھی بات ہوئی ہے. لیکن اس میں جتنے بھی جو اسٹیٹ آف ہیڈز شامل ہوئے ہیں
ان میں سے کئی کنٹریز ایسی ہیں کہ جب وہاں پر یہ پروپوزل پیش کیا گیا کہ جو اسرائیل ہے اس سے تعلقات ختم کر لیے جائیں یا اسرائیل سے جو آئل کی تجارت ہے وہ سپلائی لائن کٹ کر لی جائے، تو اس پہ بحرین اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سمیت 3-4 کنٹریز ایسی ہیں مسلم کنٹریز جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے یہ جو اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے OIC، وہ ہر قسم کی ملکوں کا ہے، اور عربوں کے اندر پہلے سے ہی یہ جب حماس نے یہ حملہ نہیں کیا اسرائیل پہ، تو ایک پروسیس تو آلریڈی ہو رہا تھا، ابراہیمک اکارڈ یا جو بھی ہے۔ اس میں میرا اعتراض یہ تھا کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن پلیز جو وہاں کے فلسطینی ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایک فارمولا نکالیں تاکہ وہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں اس میں۔ اب وہ حماس نے حملہ کر کے وہ مسئلے ایک اور لیول پہ لے گئے ہیں، تو ظاہر ہے UAE نے اور بحرین نے تو پہلے سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کرنے کے لیے وہ پورا ارادہ کر لیا تھا، بلکہ ہو بھی گیا تھا۔ تو وہ اس میں اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم اب ٹھیک ہے، غازہ پہ جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، وہ رکنا چاہیے، سیز فائر ہونی چاہیے، وہاں پہ جو بیچارے لوگ اس تباہی کا جو وکٹمز ہیں ان کو ریلیف ملنی چاہیے، یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں درست ہے۔ لیکن ہم یہ جو بوائیکاٹ کا آئیڈیا ہے نا کہ ان کو آئل نہ دیا جائے اسرائیل کو، اور دوبارہ وہی ریلیشن شپ کہ عرب ورسز دا ہول اسرائیل ورسز دا ہول عرب ورلڈ، وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایجپٹ کی آلریڈی ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، موروکو کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسرائیل سے، اور جارڈن کے ہیں۔ اب یہ UAE کے اور بحرین کے بھی ہیں، یا مطلب وہ پروسیس شروع ہو گیا ہوا ہے، سعودی عربیہ کے ہو جانے تھے۔ یہ جو اب ہو رہا ہے وہاں پہ غازہ کے اندر، یہ بڑا ایک دکھ کی بات ہے، لیکن مسلمانوں کو نان وائلنٹ طریقے جو ہیں اپنے خلاف جو یہ زیادتی ہو رہی ہیں وہ بھی ٹرائی کرنا چاہیے نا۔ مجھے یاد ہے کہ سعودی عربیہ کے انٹیلیجنس چیف فیصل ترکی نے کہا ہے کہ انڈر انٹرنیشنل لا آرم سٹرگل کا حق ہے اگر آپ انڈر آکوپیشن رہتے ہیں، لیکن ایک اور طریقہ بھی ہے نان وائلنٹ طریقے سے آپ جو آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا پروٹیسٹ کریں۔ اور انہوں نے مثال دی کہ ہندوستان نے اپنی آزادی جو ہے وہ نان وائلنٹ طریقوں سے حاصل کی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی پرپوزل ہے۔ اصل میں حماس نے یہ کر کے وہ جو ابراہیم اکارڈ ہو رہا تھا وہ تو روک دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہوتے ہوئے اب ٹائم لگے گا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی ہے کہ حماس جیسی آرگنائزیشن جو ہیں صرف پہلے ایک دن کی جو انہوں نے سرپرائز اٹیک کیا ہے اور اس میں سویلین مار دیے ہیں، کہتے ہیں عورتیں اور بچے بھی مارے گئے ہیں، تو اس سے بیڈ پریس دنیا میں، ہاں جی، دنیا میں ایک بدنامی مسلمانوں کی پہلے ہی ہو رہی تھی اور زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ بربریت بھی کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب دیکھیں نا، اب ایران اور حزب اللہ ہی ان کے دو سپورٹر ہیں، وہ دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں لیکن جنگ میں تو نہیں نہ کود رہے۔ تو یہی پہلے بھی ہوا ہے، 2014 میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے کہ جو ان کے بیکرز ہوتے ہیں وہ ایکچول جنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ عربوں نے جنگوں میں حصہ لے کے اپنی تباہی کرا لی، ایجپٹ نے تباہی اپنی کرا لی، سیریا نے اپنی تباہی کرا لی، ہاں جی، کچھ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر امریکہ اور ویسٹ اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس وہ قوت نہیں ہے ان کو اپنا جنگ میں ہرا دینے کی۔ تو پھر ایک کمپرومائز ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کمپرومائز اگر اصولوں پہ ہو اور لیو اور لیٹ لیو کی بنیاد پہ ہو تو وہ ایک مناسب طریقہ ہے دنیا میں آگے بڑھ۔ یہ سب اس کانفرنس میں آخر تمام جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے حماس کو کنڈیم کیوں نہیں کیا کہ وہ ہوسٹیجز واپس کریں؟ اب دنیا تو یہی کہہ رہی ہے کہ حماس کے اس ایکشن کو کنڈیم کیوں نہیں کیا۔ کچھ ملکوں نے تو خیر کنڈیم کیا ہے،
لیکن OIC نے نہیں کیا کنڈیم، یہ بات درست ہے۔ میرے خیال سے اگر وہ کر دیتے کہ یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے اس سے فلسطینیوں کے حقوق کی جو موومنٹ ہے وہ آگے نہیں بڑھتی، لیکن آپ کو پتہ ہے عربوں کے اندر کئی قسم کے لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ سو آئی ڈونٹ نو، اگر کر دیتے تو بہتر تھا، ایک کریڈیبلٹی OIC کی بڑھ جاتی، لیکن واٹ کین یو ڈو؟ اب ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو ایکٹ آف ٹیررزم ہے وہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے آکوپیشن، اور یہ نہ صرف یہ عرب ملکوں میں یا مسلمانوں میں یہ آئیڈیا ہے، یہ کئی لیڈنگ انٹلیکچوئلز نے بھی بات کی ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ بچوں کو مار دینا اور نان کمبیٹنٹ کو مار دینا درست ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس قسم کا ایکٹ جو ہے نا ان حالات میں اگر ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ مجبوری ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ سو دیٹ از اندر وے آف لوکنگ ایٹ اٹ، اٹس ناٹ جسٹیفائنگ بٹ اٹس ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ بالکل درست ہے کہ جو ابھی تک محض 150 سے زیادہ فلسطینی وہ ان کے ہوسٹیج ہیں، ادھر وہ کہتے ہیں ہمارے ہزاروں یہ حماس کے سپورٹرز اور باقی عرب جو ہیں ان کو چھوڑیں۔ تو اب دیکھیں نا، ایک اور بات بھی ہے کہ یہ ایک میڈیا کی بھی جنگ ہے، انفارمیشن وار ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ جی یہ ہسپتال کے نیچے انہوں نے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ ہسپتال نہیں ہے، وہ ان کی اسکیپ روٹس ہیں اور سپلائی روٹس ہیں ویپنز کی۔ جس دن یہ جنگ ختم ہوگی سچ تو اس دن پتہ لگے گا کہ ایکچول کیا ہے۔ جیسے آج ہمیں پتہ ہے کہ جو حملہ ہوا تھا عراق پہ کہ وہاں پہ میس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے، وہ بالکل جھوٹ تھا اور اس کو گھڑا گیا، ایک بہانہ بنایا گیا حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بعد میں پتہ لگے گا۔ ایٹ دا مومنٹ دا اسرائیلی سینگ کہ یہ ہم کم سے کم سویلین کیجولٹیز کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے حماس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ویل گیٹ حماس۔ مجھے یوں سمجھ آتی ہے کہ حماس ایز این آئیڈیا ول اونلی ڈائی آؤٹ جب فلسطینیوں کے ساتھ ایک انصاف پہ مبنی سولوشن کوئی ہوگا، اور عربوں کا اور اسرائیلیوں کا پھر ایک یہ پورا علاقہ امن کا علاقہ بنے گا۔ یو کی ناٹ ڈینائی دا رائٹس آف 2 ملین ایک جگہ پہ، 3 ملین ایک جگہ پہ، اٹس اے پاپولیشن ایز آلموسٹ آف دا سیم نمبر ایز دا اسرائیلیز بھائی۔ تو ان کو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ دو بھائی، دے دی جائے، جو کہ 1967 میں UN کے ریزولوشنز بھی ہیں اس کے مطابق۔ تو یہاں پہ اسرائیل کی حکومت جو ہے، یہ نیتن یاہو اور یہ جو رائٹ ونگرز ہیں، ان کی سیاست کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے، جس طرح OIC یہ کنڈیم نہیں کرتی کہ یہ حماس نے کی ہے۔ آپ ویسٹرن پاورز کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ بینجامن نیتن یاہو اور ان لوگوں کی جو سیاست انہوں نے کی ہے اس کو کنڈیم کریں۔ تو یہ دونوں طرف سے ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ میرا کام ہے کہ جسٹس کی بات کرنا کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ ریہنسو اکنامک ڈیولپمنٹ کے طریقے سے یہ حل ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہے؟ میرے خیال سے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک 2 اسٹیٹ فارمولا کسی نہ کسی شیپ میں عمل میں آنا چاہیے، اور پھر اکنامک ڈیولپمنٹ ہی بنیاد بنتی ہے ایک علاقے میں امن کی یا وہاں پہ جھگڑوں کی۔ تو اگر عرب اور اسرائیل مل کے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، دیکھیں نا اسرائیل نے آ کے وہاں پہ ایگریکلچر اپنا ڈیولپ کر لیا، اپنی انڈسٹری لگا لی۔ عربوں کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، آج تک کچھ نہیں ہو سکا۔ تو عرب ٹیکنالوجی جو ہے، اسرائیلی ٹیکنالوجی، ایجوکیشن، وہ سب کے کام آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے جیسے پتہ ہے کہ وہاں پہ جو کئی عرب جو ہیں نا پیسے والے، وہ وہاں پہ جا کے علاج بھی کرواتے ہیں اسرائیل کے اندر، ہاں جی، آپریشنز اور یہ اور وہ۔ تو یہ سارا کچھ آلریڈی ہو رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ویسے تو ٹریڈ بند ہے، لیکن چند چیزوں پہ ابھی بھی آنا جانا ہے،
اور میں نے جیسے بتایا تھا کہ پاکستانی بچے جن کے پیدائشی دل وہ اس کا علاج کے لیے انڈیا میں وہ جاتے ہیں، اور بھی پاکستانی جاتے ہیں، اور پاکستان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ وہاں پہ ایک رحم کے سوچ سے یہ ممکن کر دیتی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو زور دینا چاہیے. اکنامک ڈیولپمنٹ یس، بٹ یو کی ناٹ ہیو اکنامک ڈیولپمنٹ while denying the dignity and rights of the Palestinian people. یہ میری کنوکشن ہے.